دوستو ذرا دل سے سننا، یہ دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے، اتنا بڑا کہ مسلمانوں کی عیدیں 10 سال میں جتنا پیسہ بناتی ہیں اس سے کہیں زیادہ پیسہ کرسمس صرف 1 سال میں بنا لیتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر کرسمس منایا کیوں جاتا ہے؟ کیوں دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن یعنی کرسچینٹی کے مطابق اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، مگر پھر ایک اور سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے تو مسلمان اسے کیوں نہیں مناتے؟ یہیں سے ایک بہت بڑی کنفیوژن شروع ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک چھوٹے سے شہر بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں فلسطین میں آبادی تو یہودیوں کی تھی مگر حکومت یہودیوں کی نہیں۔ اس وقت پوری زمین کی سب سے بڑی سپر پاور رومن ایمپائر تھی اور فلسطین بھی اسی کنٹرول میں تھا۔ رومن ایمپائر اس وقت اپنی طاقت کے عروج پر تھی اور اس کا بادشاہ تھا سیزر اگسٹس۔ اگسٹس کو آج بھی دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ سال کے مہینے اگست کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا گیا۔ جب اگسٹس اپنی طاقت کے عروج پر پہنچا تو اس نے وہی غلطی کی جو اکثر طاقتور بادشاہ کرتے ہیں، وہ خود کو صرف انسان نہیں بلکہ خدا کہلوانے لگا۔ پورے رومن ایمپائر میں اس کے نام کے مندر بنائے گئے اور لوگوں کو مجبور کیا گیا وہ اس کی عبادت کریں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان حد سے زیادہ غرور میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے ایک عظیم نبی بھیجتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس سیزر اگسٹ کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومن ایمپائر کے اندر ہی فلسطین میں یہودیوں کے درمیان پلے بڑھے، لیکن بچپن ہی سے وہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بازار میں تھے اور اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ بہت تلاش کے بعد بھی وہ نہ ملے۔ آخرکار حضرت مریم نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہودیوں کے عبادت خانے تک پہنچی۔ وہاں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بڑے بڑے یہودی علماء کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ ان کے سوالات سن کر علماء کے چہرے غصے سے بھر گئے، کیونکہ اس طرح کے سوال کرنے کی ہمت اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے گئے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک خاص طاقت عطا کی، وہ صرف ایک انگلی کے لمس سے بیمار انسان کو شفا دے دیتے تھے۔ انہوں نے اس طاقت کو غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے یہ بات پھیلتی گئی لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے۔ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت پورے فلسطین میں پھیل گئی، مگر پھر ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بٹھا کر خطبے دینا شروع کیے۔ ان خطبوں میں وہ بار بار یہ بات واضح کر رہے تھے کہ یہودی مذہب کو سب سے زیادہ نقصان انہی علماء نے پہنچایا ہے جو مندروں میں بیٹھ کر غریبوں سے چندہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ پیسے کے لیے تورات کی آیات بدل دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں منافق کہا کرتے تھے۔ عوام تو ان باتوں سے بہت متاثر ہوتے تھے مگر یہودی علماء کا کاروبار خطرے میں پڑ گیا۔ ان کے دلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ رومن ایمپائر کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا آسان نہ تھا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ جہاں بھی جاتے ہزاروں لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا۔ پھر ایک دن وہ فلسطین کے دارالحکومت یروشلم کی طرف گئے۔ خبر پھیلتے ہی لوگ شہر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے ان کے راستے میں کھجور کی شاخیں بچھائیں جو اس زمانے میں سب سے بڑی عزت کی علامت تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رومن جنرل حیران رہ گئے، آخر یہ کون ہے جسے بادشاہوں جیسی عزت دی جا رہی ہے؟ اب رومن حکمران بھی ڈرنے لگے اور یہودی علماء تو پہلے سے ہی دشمن تھے۔ یوں دونوں مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قریبی 11 یا 12 ساتھیوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، جبکہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فلسطین میں ان کے چند پیروکار رہ گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہودیوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔
کیا۔ پھر یہ پیروکار باقی دنیا کی طرف نکل گئے اور یہودیوں کے برعکس باقی قوموں میں عیسائیت تیزی سے پھیلنے لگی۔ انہی نئے ماننے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا پولس۔ آج کی عیسائیت میں پولس کا کردار سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا نبی مانتے تھے، مگر پولس نے پہلی بار یہ تصور پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے اور خود بھی خدا ہیں۔ حالانکہ پولس اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عیسائیت رومن امپائر میں پھیل دی گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ رومن امپائر کا پرانا مذہب عیسائیت کا بالکل خلاف تھا۔ وہ جوپیٹر نامی دیوتا کی عبادت کرتے تھے۔ عوام کو متاثر کرنے کے لیے عیسائیوں نے اپنے مذہب میں کچھ تبدیلیاں کی۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو بدل کر ایک رومن نام دیا گیا جو آج جیزس کہلاتا ہے۔ پھر چونکہ رومن لوگ گورے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے تھے، اس لیے ان کی تصویریں یورپی شکل میں بنائی گئی۔ یہی تصویریں آج دنیا کی مشہور ترین پینٹنگز میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ چند سال پہلے جیزس کی ایک پینٹنگ دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ بھی بنی۔ ان تبدیلیوں کے بعد عیسائیت اور تیزی سے پھیلنے لگی۔ جب عیسائی بہت زیادہ ہو گئے تو رومن بادشاہوں نے ان پر ظلم شروع کر دیا۔ اس ظلم کا ذکر قرآن میں اصحاب کہف کے واقعے کے طور پر ملتا ہے۔ اس کے باوجود عیسائیت پھیلتی رہی۔ آخرکار 300 سال بعد رومن بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی۔ اب حالات الٹ گئے۔ جوپیٹر کو ماننے والوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ پھر پرانے اور نئے مذاہب کو بلایا گیا اور یہیں سے کرسمس کا تصور سامنے آیا۔ رومن لوگ دسمبر میں سینٹرنیلیا نامی تہوار مناتے تھے۔ اس میں پائن کے درخت کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس تہوار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑ دیا گیا اور 25 دسمبر کو کرسمس قرار دے دیا گیا، لیکن مسلمان اس دن کو درست نہیں مانتے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی کیونکہ حضرت مریم کے پاس تازہ کھجوریں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول بن گیا۔ آج اس دن کا $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، جو مسلمانوں کی کئی سال کی عیدوں سے بھی زیادہ ہے۔ مگر شروع میں کرسمس صرف ایک سادہ مذہبی دن تھا، پھر اس میں میوزک، شراب، تحفے، آخرکار سانتا کلاز شامل ہو گیا۔ سانتا کلاز کی شکل بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی، یہاں تک کہ کوکا کولا نے اسے سرخ اور سفید لباس میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج کرسمس صرف عیسائی ملکوں تک محدود نہیں، چین، بھارت اور دنیا کے کئی حصوں میں منایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا فیسٹیول بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کرسمس کی سچائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو info@shan کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اور شاندار ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔